بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ایک نئی ذمہ داری مل چکی ہے. انتہائی اہم ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے میں آپ کو بھی بتاؤں گا. لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے صرف فیلڈ مارشل کو کھانے کے لیے بلایا تھا تو یہ پھر آپ کی خام خیالی ہے. کھانا تو ایک بہانہ ہے لیکن اصل میں تو اور جو باتیں ہونی تھی وہاں پہ وہ ہوئیں. اب یہ بھی سوچ لیجئے گا کہ میٹنگ طے شدہ تھی. امریکن پریزیڈنٹ کی میٹنگ جو ہوتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہوتا ہے قیمتی ہوتا ہے اور اس میں بولا ہوا ایک ایک جملہ جو ہے وہ اینالائز کیا جاتا ہے, اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے, ایک ایک لفظ کو اینالائز کیا جاتا ہے, بعد میں ڈی کوڈ کیا جاتا ہے کہ اس سے کیا مطلب تھا, اس سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو وہ میٹنگ بڑے آرام سے انہوں نے 2 گھنٹے کر لی, بلکہ زیادہ کر لی. 2 گھنٹے یعنی 2 گھنٹے میں کیا ڈسکس ہوا. اب یہ کھانے کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ کون کون تھا. وہاں پہ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس تھے, وہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے, وہاں پہ مارکو روبیو تھے, وہاں پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, آئی تھنک وہاں پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی تھے ان کے, اور سیکرٹری ڈیفینس بھی تھے وہاں پہ. تو اب یہ اتنے لوگوں کا بیک وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملنا جو ہے وہ انتہائی اہم بات ہے. اور اس کے بعد آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ وہ کہہ رہے ہیں آئی لو پاکستان, آئی لو پاکستان. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق سب کو پتہ ہے, پوری دنیا میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہی بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتی ہے. اگر ان کو کوئی نہیں پسند تو وہ اس کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں. وہ بڑے آرام سے زیلنسکی کو کہتے ہیں کہ تمہیں کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے, تم $1000 کا سوٹ پہن کے آ سکتے تھے یہاں پہ, تمہارے پاس اتنا پیسہ, نہ تم اپنے ملک میں الیکشنز کرا رہے ہو, نہ کچھ کرا رہے ہو, تم ہمارے پیسے اور خرچ کروا رہے ہو وہاں پہ آ کے. وہ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پلین ملا ہے قطر سے, یہ بالکل صحیح ہے اور میں نے لینا ہے, میں نے انکار نہیں کرنا. یعنی ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. وہ اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کو جو ہے کئیوں کو مان بھی لیتے ہیں اور کئیوں کو سرے سے مسترد بھی کر دیتے ہیں. امریکن کورٹس کو بھی انہوں نے رگڑا مارا ہوا ہے کہ میں ان کورٹس پہ اعتبار نہیں کرتا. تو وہ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ دل رکھنے کے لیے کوئی باتیں کرتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں, جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں, جب وہ کوئی میسج دیتے ہیں تو ہی از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. وی مے ایگری اور وی مے ناٹ ایگری, بٹ ڈونلڈ ٹرمپ از ویری کلیئر اباؤٹ واٹ ہی وانٹس. اینڈ ان کا جو اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا. اور امریکہ دوبارہ عظیم کس طرح ہوگا؟ ان کے خیال میں امریکہ عظیم ہوگا اگر اس کا ٹریڈ بڑھے گا, امریکہ عظیم ہوگا اگر اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا, امریکہ عظیم ہوگا اگر اس کی ملک کے اندر مینوفیکچرنگ یونٹس زیادہ لگیں گے. اسی لیے اس نے ٹیسلا کو منع کر دیا, اسی لیے اس نے ایپل کو منع کر دیا کہ تم نے انڈیا کے اندر پلانٹس نہیں لگانے, جو بھی پلانٹس ہیں وہ تم امریکہ میں لگاؤ گے ورنہ تمہارے اوپر ٹیرف لگے گا اور مزید ٹیرف لگے گا اور پھر تمہاری چیزیں نہیں بکیں گی. ہندوستان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. یہ وہی مودی ہے جس نے علل اعلان کہا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار, یعنی امریکن پریزیڈنٹ کی کیمپین اس نے کی تھی. پھر اس نے نمستے ٹرمپ کی کیمپین کی, پھر اس نے ٹرمپ مائی فرینڈ کی کیمپین کی, اور یہ ساری باتیں آپ کو اس کی تقریروں میں مل جائیں گی. آپ گوگل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں. میرا دل نہیں کرتا کہ میں بار بار مودی کے ہی کلپ دکھاؤں یہاں پہ, گلیز آدمی کے, گندہ لگتا ہے مجھے وہ. بہرحال 79 دورے کیے ہیں پوری دنیا میں مودی نے, اور ایک مار کے بعد وہ 79 کے 79 ممالک جو ہیں وہ ہندوستان کے فیور میں نہیں ہیں, وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان اس خطے میں سب سے اہم ملک بن کر ابھر گیا. پاکستان نے ویسٹ کا وہ خواب چکنا چور کر دیا جس میں وہ ان کا انڈیا رومانس جو تھا اور شائننگ انڈیا کا رومانس جو تھا وہ بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا. پاکستان نے دکھا دیا کہ اس کی کیا اوقات ہے, پاکستان نے دکھا دیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. 5 گھنٹے کے اندر پاکستان نے اس کے گھٹنے ٹیک دیے اور مودی کو خود جا کر بھیک مانگنی پڑی کہ ہمیں سیز فائر کروا دو. تو امریکہ سے اس کے بعد اس کی عزت ختم ہو گئی. اور امریکہ کو پتہ چل گیا کہ پاکستان جن مسائل کے اوپر بات کر رہا ہے وہ لیجٹمیٹ ہے, وہ جائز ہے. چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو, چاہے وہ پانی کا ایشو ہو, چاہے وہ BLA کا ایشو ہو, چاہے وہ TTP کا ایشو ہو, چاہے وہ ہندوستان کی انوالومنٹ ہو ان ساروں کے ساتھ.
یہ سب میں اس کا ہاتھ ہے. لیکن اب پاکستان کیا کر سکتا ہے جو امریکہ کو چاہیے؟ میں اپنے خیالات ہی بتا سکتا ہوں آپ کو. میں تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، لیکن میں 2+2 کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں امریکہ اور چائنا کا بہت ڈسٹنس بڑھ گیا، اور دونوں ایک دوسرے کو بالکل ہی دشمن کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور آج سے بہت سال پہلے، ہو سکتا ہے آپ کی عمر بڑی چھوٹی ہو اور آپ کو یہ یاد نہ ہو یا پتہ نہ ہو، لیکن امریکہ اور چائنا کے جو ڈپلومیٹک تعلقات تھے وہ پاکستان کی وجہ سے ہوئے تھے. وہ پاکستان نے شروع کرائے تھے، اور ہنری کسنجر نے اپنی کتاب میں اس کا برملا اعتراف کیا ہوا ہے. اور جو ہے پاکستان نے جا کے چائنا کو کنونس کیا تھا کہ امریکہ سے ملیں، امریکہ کو ڈپلومیٹک سٹیٹس دیں اور ان کے ساتھ ڈپلومیٹک سٹیٹس رکھیں، اور تب اس کے بعد ان کی ایمبسی وہاں پہ کھلی اور یہ سب کچھ ہوا. آج دوبارہ حالات وہ ہو گئے ہیں کہ چائنا اب ایک ورلڈ کی سپر پاور بن کے بیٹھ گیا، اور نظر آ رہا ہے لوگوں کو. اور اگر چائنا دنیا میں کسی ملک کے اوپر اعتبار کرتا ہے تو وہ پاکستان میں کرتا ہے، اور پاکستان میں اگر وہ کسی ادارے کا اعتبار کرتا ہے تو افواج پاکستان پہ اعتبار کرتا ہے. چائنا کا مسئلہ میں آپ کو کھلم کھلا بتا رہا ہوں، ان کا ایشو جمہوریت نہیں ہے، ان کا ایشو لیبر رائٹس نہیں ہے، ان کا ایشو ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے. یہ سارے ویسٹ کے ایشوز ہیں. چائنا کا ایشو اپنی معیشت ہے، چائنا کا ایشو اپنی پروگریس ہے، اور چائنا کا ایشو اپنے ملک کی سروائیول ہے اور اپنے لوگوں کی بچت ہے. اور اس کے لیے وہ دیکھتا ہے کہ کون کون اس کے پارٹنرز ہو سکتے ہیں. اب چائنا اپنا سکوپ ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور وہ رشیا بھی ساتھ ہے اس کے، ایران بھی ساتھ ہے اس کے، اور لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سعودی عربیہ وغیرہ جو ہیں یہ بھی اس کی گود میں بیٹھ رہے ہیں. حالانکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور کافی مالدار ہیں اور امریکہ کے بڑے قریب ہیں، لیکن وہ بھی سی پیک کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ایک اہم ٹاسک جو امریکن پریزیڈنٹ نے ریکویسٹ کی ہے یا کہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان ذرا فاصلے کم کریں. آپ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ذرا غیر یقینی فضا کو ختم کرنے میں یا کم کرنے میں اس میں ہماری ہیلپ کریں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ چائنا کو اگر سمجھ آتی ہے تو پھر رشیا کو سمجھ آئے گی، اور یہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ختم ہوگی. اور اگر وہ جنگ ختم نہیں ہوتی تو یورپ تو کباڑا ہو رہا ہے. یورپ تو بالکل اب 20ویں صدی میں واپس جانے کو تیار ہے. تو کافی مسائل ہیں. اس کے بعد جو یوکرین میں جب کوئی جائے گی، کوئی بھی پیس کیپنگ فورس جائے گی، تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کا نہ صرف حصہ ہوگی بلکہ اہم ترین حصہ ہوگی. اسی طرح ایران جو ہے، ایران امت مسلمہ میں اگر کسی کی رسپیکٹ کرتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور ایران کا اور پاکستان کا جو ہے مفاد بھی کافی جڑا ہوا ہے، چاہے وہ گیس پائپ لائن ہو، چاہے وہ آئل کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو، چاہے چابہار کا اور گوادر کا پورٹ ہے ان کو لنک کرنا ہو. تو دونوں کے اگلے 20 سالوں کی یا 40 سالوں کی جو معاشی فائدے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کسی حد تک امریکہ کو یہ کنونس کر دیا ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں نہ آئیں، اور اس کو کسی طرح جو ہے اس کو بڑھنے نہ دیں. اور ان کی اس ملاقات کا بڑا اثر ہوا ہے، اور امریکہ سے کم از کم اب ہم کو یہ یقین دہانی ہو رہی ہے کہ اگلے کچھ قریب مستقبل میں تو امریکہ اس جنگ میں نہیں شامل ہو رہا. اب اگر اس جنگ میں وہ شامل نہیں ہوتا تو اسرائیل کے اندر بڑے برے حالات ہیں. وہاں تو ایران نے بخی و دھیڑ دی ہیں ان کے، اور یہ میں باقاعدہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے بخی و دھیڑ دی. میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے ویسٹرن جرنلسٹ دوستوں نے مجھے بتایا ہے، جو ایران کے اندر ڈیوٹی دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں. اور ان میں سے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جیسے فاکس نیوز ہے اس کو بین ہو گیا، وہاں پہ جانا ہی بین ہو گیا اسرائیل میں. سی این این کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لائیو کوریج نہیں کر سکتے، آپ ریکارڈڈ کوریج کریں گے، اور وہ ریکارڈڈ کوریج ہم آپ کو دیں گے. اس طرح باقی چینلز ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں. اور اب تو ویسٹرن چینلز اور اخبار جو ہیں اس کے متعلق لکھنا بھی شروع ہو گئے ہیں، بتانا بھی شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل میں کتنے مسئلے ہیں. تو اب کیونکہ ایران نے ان کو دو ٹوک جواب دے دیا ہے تو اب جو ہے وہ بیٹھیں گے ایران کے ساتھ، اور کہیں نہ کہیں ایک ثالثی کا رول جو ہے یا ثالث کا رول جو ہے اس میں کسی حد تک پاکستان کا
یعنی عمل دخل ہوگا. کس حد تک ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، اس کی وجہ کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے، اور جب ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے تو آبویسلی ہم ان سے اس طرح ڈیمانڈ نہیں کر سکتے جیسا ہم کسی اور یعنی ملک سے کر سکتے ہیں جس کو ہم مانتے ہوں، پہچانتے ہوں. تو ہم ایران کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم ان کی یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ خود سے کبھی کسی کے اوپر اشتعال انگیزی نہیں کرتے، نہ کریں گے. لیکن اسرائیل کے اوپر پھر امریکہ کو دینی پڑے گی. تو پاکستان کا رول اب بہت اہم ہو گیا. پاکستان کا رول خطے میں اہم ہو گیا. پاکستان کے جو ریئر منرلز ہیں اور جو ہمارے معدنیات ہیں اس میں امریکہ کو بڑی دلچسپی ہے. اور جنرل عاصم منیر کی آپ وہ بات یاد کریں جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کو صحیح استعمال کر لیں، صحیح استعمال کا مطلب ہے صحیح اگر ہم ان کو بیچ لیں تو 3 سال کے اندر ہم اپنے پچھلے 75 سال کا قرضہ جو ہے وہ اتار سکتے ہیں. آلریڈی پاکستان میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، جو مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں. ورلڈ بینک آ رہا ہے، IMF آ رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک آ رہا ہے، دوسرے ممالک آ رہے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹس لے کے. یہ وہی ملک ہے جس کو 2 مہینے پہلے تک لوگ کہتے تھے ارریلیونٹ ہے. اب سڈنلی نہ صرف ریلیونٹ ہو گیا بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو وزٹ ہے وائٹ ہاؤس کا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا، جس کے متعلق کئی لوگ جو ہے مذاق میں میمز آگے کر رہے ہیں، کئی کچھ کر رہے ہیں، یہ بہت الحمدللہ بڑی وکٹری ہے پاکستان کی. اور ہندوستان کو اپنی ہی اڑائی ہوئی دھول جو ہے وہ چاٹنی پڑ رہی ہے اور مزید چاٹے گا. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ اور ترقی یافتہ ملک کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا. اور ہندوستان کے اندر سے آپ کو روز بری خبریں آئیں گی. اور میں آپ کو بتاؤں عنقریب اس کا دن دور نہیں ہے کہ جب یہ ٹوٹنے والا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے. ابھی اس میں سے کئی پاکستان نکلنے ہیں. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.